جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بحمد اللہ تعالیٰ سیشن نمبر 8 ہے ہمارا، اور تھوڑی سی نوعیت کا فرق آیا ہے۔ پہلے کچھ جو سیشنز تھے ہمارے، اس میں ہم اسپیسیفکلی جو فوکس کر رہے تھے وہ قرآن کریم پہ کر رہے تھے، اور قرآن کریم کی ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سی صورتوں کو کور کیا ہے، اور کوشش ہماری موٹیو یہی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو، اسپیشلی یوتھ ٹارگٹ ہے، اور باقی تمام لوگ عمومی طور پہ جب جوائن کر لیں تو ہم کسی کو روک تھام نہیں کرتے، تو باقی تمام لوگ بھی اور یوتھ اسپیشلی اس کو کم از کم بیسک اسلام کے بارے میں آگہی ضرور ہو۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے قرآن کریم کے سیشن 1 سے لے کے ڈے 1 سے لے کے آج تک اسی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس حد تک وقت دے پائیں اپنے مصروفیت میں بھی تب بھی دیں، اور آپ لوگوں سے بھی یقیناً ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے قیمتی وقت کو جو ہے وہ قیمتی واقعی بنائیں۔ یعنی انسان کا جو وقت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو اس کو قیمتی بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کسی پروڈکٹیو کام میں اپنے وقت کو صرف کرے، نہ کہ اس طرح کے کاموں میں صرف کرے جو کہ اس کے وقت کا بھی ضیاع ہوں، نہ اس کو دینی طور پہ کوئی دنیاوی طور پہ کوئی اسکل پرووائڈ کرے، نہ دینی طور پہ اس کے لیے کوئی نالجیبل ہو۔ ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان تمام چیزوں سے بچنے کی۔ پہلے جتنے سیشنز ہوئے ہیں وہ قرآن کریم سے مستنبط اہم ترین مسائل کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ النساء 30 لیکچرز کے اندر کور کی ہے۔ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیکچرز موجود ہیں۔ سورہ نور کور کی ہے، سورۃ الکہف ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کور کی ہے۔ صلاح چیپٹر کے نام سے ایک ہمارا سیشن تھا، اس میں سورۃ فاتحہ اور آخری جو پاؤ ہے اس کو ہم نے کور کیا تھا، اور اسی طریقے سے ایک سیشن ہم نے کیا سورہ رحمان کو ہم نے کور کیا، سورہ الحدید کو کور کیا، سورہ یاسین کو ورس بائی ورس ہم نے کور کیا ہے، اسی طریقے سے سورہ احزاب کو لاسٹ ٹائم ہم نے کور کیا ہے، اور اس میں جتنے بھی اہم ترین مسائل ہیں، ایک ایک آیت کو اگر ہمیں ایک آیت پہ پورا وقت گزارنا پڑتا تو ہم گزارتے تھے، اور 2 آیتیں پڑھ ہوتی تھی تو ہم 2 آیتیں پڑھتے تھے، زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کوشش کی کہ اس میں انٹرپشن نہ ہو، ایک جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی چلتا رہے، اور میری جو ٹیم تھی میرے ساتھ یقیناً وہ بھی والنٹیئر کام کر رہی ہے، والنٹیئر، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، جو اس وقت بھی اس سیشن میں کچھ لوگ پارٹیسپیٹ جو ہے نا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک والنٹیئر طریقے سے بالکل فری آف کاسٹ جو ہے ان لوگوں نے اپنے وقت کو اور قیمتی بنایا، اور جس حد تک لوگوں تک وہ پیغام پہنچا سکیں انہوں نے پہنچایا۔ ہم آپ لوگوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے نا وہ جب تک کسی کام کے لیے والنٹیئر انکریز نہ ہونا تب تک کام نہیں ہوتا۔ والنٹیئر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ جس حد تک جن لوگوں کو جانتے ہیں اس طرح کے تمام سیشن میں ان لوگوں کو آپ جو ہے نا وہ لے کر آئیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ پائیں۔ باقی تعلق رہا اس سیشن کا، سیشن نمبر 8 کا، تو سیشن نمبر 8 کے اندر ہمارا جو موٹیو ہے جو ہم نے پڑھنا ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، اس کے بعد میں آپ سے کویسچنز لیتا ہوں اس لحاظ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہیں یا آپ کو جن چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ آپ اپنے سوال بتائیں۔ آپ نے یقیناً جو فارم فل کیا ہوگا اس میں آپ نے کچھ کویسچن ڈالے ہوں گے، میں بھی اس کو دیکھ نہیں پایا، میں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھوں گا، لیکن سیشن نمبر 8 کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یقیناً پچھلے قرآن کریم کے مقاصد اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن سیشن 8 کا جو مقصد مجھے سمجھ آتی ہے اس وقت جدید چیلنجز کے حساب سے ایک مسلم اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک مسلم یوتھ کے لیے میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ چونکہ ہم نے نام بھی آپ نے پڑھا ہوگا مسکنسیپشن اگینسٹ اسلام، کہ اسلام کے خلاف جو مسکنسیپشنز ہیں، اسلام کے خلاف جو مستشرقین کی جانب سے یعنی کفار کی جانب سے کہہ لیں آپ، بے دین لوگوں کی جانب سے، ایتھیسٹ طبقے کی جانب سے، ایگنوسٹک ہے یا کوئی اور،
یا پھر ایسا طبقہ ہے جو مسلمان ہے لیکن کمزور مسلمان ہے، مختلف قسم کے اسلام کے اوپر بلیمز، حالانکہ اسلام ویسا نہ بھی ہو، تو ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس سیشن کے مین مقاصد میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اس سیشن کے جو میں کویسچنز اپنے طور پہ نوٹ آؤٹ کر پایا ہوں اور میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ یقیناً دور جدید کی ضرورت ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہوگا تو وہ میں میں لے لوں گا، اگر وہ اس طرح کا ہوگا کہ اس کو نوٹ آؤٹ کیا جائے اور اس کے اوپر ایک الگ سے لیکچر کو ڈیلیور کیا جائے تو وائی ناٹ، انشاءاللہ اس کو نوٹ کریں گے اور آپ سے اس کو بھی شیئر کریں گے۔ تو سیشن 8 کے جو مقاصد ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب سیشن 8 میں ہم نے پڑھنا کیا ہے، مطلب میں نے کیا ایسا نوٹ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سیشن 8 میں ڈسکس ہونا چاہیے، اور پوسیبلٹی ہے پہلے جو ہمارے سیشنز ہوا کرتے تھے اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم ڈیلی بیس پہ بھی پڑھتے ہوتے تھے، یعنی پھر ایسا بھی ہوا کہ ہم پھر ویکنڈ کے اندر جمعہ ہفتہ اتوار پڑھا کرتے تھے شام ٹائم، لیکن یہ سیشن کچھ اس لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے بھی الگ نوعیت کا ہے، یعنی اس میں وقت کے لحاظ سے بھی ہم تمام لوگوں کے لیے کافی آسانی ہے اگر ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں، اور وہ آسانی یہ ہے کہ آپ کو پورے ویک کے اندر آپ ملٹیپلائی کریں 24 ملٹیپلائی 7، تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے گھنٹوں کے اندر سے آپ نے 1 گھنٹہ دینا ہے۔ تو اتوار والے دن سنڈے کو آپ نے رات کے ٹائم، یہی ٹائم 9:30 سے 10:30 کا، یہ ٹائم آپ نے 1 گھنٹہ دینا ہے اس عظیم کام کے لیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اگر آپ کو سمجھ آئے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ہمارے اس کام کا خود بھی حصہ بنے کسی بھی انداز سے، اور لوگوں کو بھی بطور خاص اپنے فرینڈز کو، خاص طور پہ یوتھ کو، خاص طور پہ یونیورسٹیز ڈفرینٹ جو ہیں ان تک جو ہے نا وہ اس کی پوسٹ کو پہنچانا۔ اور کسی بھی دیکھیں ہمارا یہ جو سیشن ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی سیشن کے لیے کسی بھی وقت کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو انرول ان دس سیشن، تو ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہر سیشن کا کویسچن ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے پچھلا کویسچن سنا یا نہیں سنا تو اس کا تعلق بہت کم ہوگا، ممکنہ ہو لیکن بہت کم ہوگا۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، چونکہ ایک سیکوینس ہوتی تھی ایک صورت کے اندر، تو اس میں پھر ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم انرولمنٹ کو جو ہے وہ بند کر دیں، رجسٹریشن کو آف کر دیں تاکہ پرابلم نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں، آپ اپنے کسی فرینڈ کو، میل فیمیل کو ایڈ کروانا چاہتے ہیں، سپریٹ گروپ ہے آپ اس میں ایڈ کروائیں تاکہ وہ بھی اس بہترین انشاءاللہ سیشن کا پارٹ بن سکیں۔ اب ذرا آپ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے گا جو میں کویسچنز آپ لوگوں کو لکھوانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں لیکچر لینے کا اگر دل و جان سے لیکچر لینا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کاپی پینسل ساتھ رکھیں۔ ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ کے لیے بالکل نیو ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو نوٹ آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ دیکھیں بات اس طرح کہ جو کویسچنز میں نوٹ آؤٹ کر پایا ہوں تو میں نے یہ تقریباً 15 کے لگ بھگ کویسچنز لکھے ہیں، یہ ذرا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ سے میں کویسچنز لے لیتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے اور کویسچنز کہ ان کے علاوہ کون سے اور ایسے بلیمز ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی یوتھ کے لیے اسپیشلی پاکستان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی ایریا ٹو ایریا مد نظر رکھتے ہوئے ہماری یوتھ کو اس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں کانفیڈنٹل بنانے کے لیے، ہمیں اسٹرانگ بنانے کے لیے، ہمیں لڑائی جھگڑا اور اگریسو ہونے کی بجائے ایک جو ہے نا لاجیکلی، سائنٹیفکلی اور دلائل و براہین کو لوگوں کے سامنے رکھنے میں مدد ملے، تو آپ نے پھر بتانا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پھر لوں گا کویسچن اینڈ میں۔ میں نے جو یہاں پہ کویسچنز نوٹ کیے ہیں، نمبر 1 کویسچن جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ ہے اسلام ہی میرا انتخاب کیوں؟ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ کویسچن، جو عمومی طور پہ دیگر مذاہب کے یا ایتھیسٹ طبقہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، یعنی آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ اسلام 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 کرو تو بھائی ہم بھی تو کسی دین پہ چل رہے ہیں نا، یا وہ کوئی جو ہے نا وہ ایتھیسٹ طبقہ آپ کو کہے جو بے دین الحاد ملحد طبقہ، وہ کہے بھائی کون سے دین کو مانیں، وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں آئیں، وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں، آپ کے مذہب میں کیوں آئیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال سے اٹس اے جنرل کویسچن، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ جو اسلام ہی میرا انتخاب کیوں ہے، پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں،
کہ اسلام ہی میرا انتخاب کیوں ہے. لیکن پھر میرے ایک ذہن میں آج ہی بات یہ پیدا ہوئی، میں سوچ رہا تھا کہ اس کو اگر ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ایک سیشن میں 1 گھنٹے میں بات کور نہ ہو، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت جنرک کویسچن ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ کچھ اور کویسچنز کو رکھ لیں، پہلے کچھ اور اعتراضات کو رکھ لیں. جب آپ کو پتہ لگ جائے اس اعتراضات کے اوپر اسلام کا اصل پوائنٹ آف ویو سمجھ آ جائے اس معاملے کے اوپر، تب آپ کو اسلام کی خوبصورتی سے کچھ واقفیت حاصل ہونے لگ جائے گی. اینڈ دین ہم یہ کویسچن لے آئیں گے، بے شک مڈ میں لے آئیں، بے شک اینڈ میں لے آئیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو ہم تھوڑا سا مڈ میں یا اینڈ میں لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا کویسچن جو میں سمجھتا ہوں جو قابل ذکر ہے اور ہماری یوتھ کو اس کے اوپر پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے اسلامک پرسپیکٹو کو ایڈریس کرتے ہوئے، وہ ہے کہ اسلام کا، لوگ کہتے ہیں اسلام کا وراثت کا نظام جو ہے نا یہ غیر عادلانہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو مرد کو اتنا، عورت کو اتنا، اور بہت جو ہے نا ڈسٹربنس ہے، وہ ہو جی عورت کا حق مار دیا، مرد کا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسی باتیں سننے کو آپ کو ملتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنے سیشن کے اندر اسلام کا یعنی انہیریٹنس سسٹم آف اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ہے اصل میں اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں، ان کے پیچھے جو ہے نا وہ سمجھے کہ حکمتیں کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں گے. اس پہ ہم ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھرڈ چیز، جب ہم ان کو کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی سود جو ہے اس سے بچو اور یہ نظام جو ہے نظام معیشت آپ لوگوں کا ایسا ہے ایسا ہے، تو لوگوں کا ایک بلیم ہوتا ہے کہ سر آپ بتائیں نا کون سا نظام معیشت ہے اسلام کے پاس. ٹھیک ہے، تو ایک کویسچن ہے اور اعتراض ہے کہ بھئی اسلام کا نظام معیشت ہی کوئی نہیں ہے، ایسی بات کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھنا کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہوگا اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو اس کے فیکٹس اینڈ فگرز آؤٹ پٹ کے لحاظ سے کیا آ سکتے ہیں، کیا آئیں گے. ٹھیک ہے، ان چیز کا تھوڑا سا انالیسس کرنا، یہ ایک جو ہے وہ کویسچن ہے 3rd نمبر پہ. 4th نمبر پہ لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ اسلام تو بھائی یہ لونڈیاں اور غلاموں کی بات کرتا ہے، تو اگر اسلام بڑا آزادی رائے کا اور آزادانہ جو ہے نا وہ سوچ کا حامل ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے لونڈیوں کا اور غلاموں کا، اس کی انٹرپریٹیشن اصل میں کیا ہے اسلامک پرسپیکٹو سے، اس کو انشاءاللہ ایک الگ ہم انشاءاللہ سیشن کے اندر کوشش کریں گے احاطہ کریں اس کا. یہ ہمارا 4th نمبر کا کویسچن ہے. 5واں کویسچن وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام پروموٹ جہاد ایز اے ہولی وار. اسلام تو جہاد کو ایسے پروموٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لڑو، جو آتا ہے ہاتھ میں پکڑ کے اس کے کافر کی جو نا گردن مروڑ دو. ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دو. اور اسلام تو دہشت گردی کا مذہب ہے اور فنڈامنٹلسٹ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. یہ ساری یہ جو سوچ بچار اور یہ میڈیا کے ذریعے، ابلاغ کے ذریعے، مستشرقین کے ذریعے جو اسلام کے خلاف جو ہے وہ کنٹینٹ جو ہے نا وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے، یہ کنٹینٹ کی حیثیت اور اسلام کا مدعا اصل میں کیا ہے، یہ چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ 5ویں نمبر پہ ہمارا کویسچن ہے. 6 نمبر پہ ہمارا جو کویسچن ہے جس کو ہم ڈیل کریں گے اپنے سیشن کے اندر، وہ یہ ہے کہ مسلمز ڈونٹ ٹالریٹ ادر ریلیجن. مسلمان جو ہے نا وہ جو باقی مذاہب ہیں ان کو یہ جو نا برداشت نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں یار ان کے ساتھ ہم بیٹھیں، ان کے ساتھ اٹھیں، ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایسے سمجھتے ہیں جو ہے نا وہ، جیسے ایک اور بلیم ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا مسلم کین ناٹ ایٹ اور انٹریکٹ ود نان مسلمس. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا جو اعتراض ہے اس کے بارے میں، یعنی اسلام مسلمان اور غیر مسلم کمیونٹی میں مسلمان اور غیر مسلموں کا آپس کے تعلقات کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے، اس رائے کو رکھنا، اس کو سمجھنا، اسلام نے کیا اس بارے میں کہا ہے، یہ بہت ضروری ہے. ایک سیشن ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کرنے کی کوشش کریں گے. 7ویں نمبر پہ جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں، یہ ساری ترتیب میں نے اپنے جو نا وہ سوچ بچار سے جو مجھے سمجھ آئی، میں نے کوشش کی کہ میں وہ رکھوں جو ہم سے کچھ زیادہ ریلیٹڈ بھی ہوں اور تھوڑا انٹلیکٹ لیول کے ہوں. تو یہ 7ویں نمبر پہ جو کویسچن میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یتیم پوتے ہوتے ہیں نا، یتیم پوتے، ان کے والد فوت ہو جائیں، تو جو والد کا حصہ ہے عمومی طور پہ ذہن تو یہ کہتا ہے کہ ان کے پوتوں کو ملنا چاہیے.
لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پوتوں کو نہیں ملتا. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو کہتے ہیں بڑے یتیموں کا خیال کرنا چاہیے اسلام، اور اسلام خود جو ہے وہ پوتوں کا کوئی اس کا حصہ ہی نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے ہم جو ہے نا وہ لے کے دیں گے پوتوں کو، فلاں ہے فلاں ہے. اصل میں اسلام کا ان کو نہ دینا اس کے پیچھے حکمت کیا ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ ہمارا 7ویں نمبر پہ جو ہے وہ امپیکٹ لیول کا کوشچن ہوگا. 8واں کوشچن وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ہمارا میڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام oppressed women، اسلام جو ہے وومن کو، عورتوں کو یہ جو ہے وہ اس پہ جبر کرتا ہے، ان کے حقوق کو ان کے حقوق کا غاصب ہے. ٹھیک ہے یہ میڈیا لوگوں کے سامنے اسلام کا چہرہ میرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلم جو ہیں وہ اگینسٹ ہیں ایجوکیشن کے، اسپیشلی فار وومن. خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے مسلمان جو ہیں وہ ان کی ایجوکیشن کو، ان کو اوپریسڈ کرنے میں یہ معاملات جو ہے یہ اسلام کرتا ہے. اس بارے میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے، اس موقف کو جاننا اس سیشن کا بطور خاص جو ہے نا وہ سمجھے کہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. 9ویں نمبر پہ بعض ہمارے مسلمز اور بعض غیر مسلمز کا یہ جو ہے نا وہ سمجھے کہ وہ یہ دکھاوا کرتے ہیں، اور بعض مسلمز یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو فن اور انجوائے لائف. کہ مسلمان جو ہو گیا نا، جس نے ایمان قبول کر لیا اور جو چاہے گا کہ آئی ایم گڈ پریکٹس مسلم، کہ مجھے ایک اچھا مسلم پریکٹس کرنی ہے ایز اے مسلم، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں فن نہیں کر سکتا، میں انجوائے نہیں کر سکتا. یہ جو ایک ذہنی سمجھے کہ سوچ بچار ہے جو کہ کچھ میڈیا نے اور کچھ مسلم کمیونٹی نے آپس میں ڈیولپ کر لی ہے. ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں اسلام کا کیا موقف، کیا اسلام جو ہے وہ انجوائے سے روکتا ہے، کیا وہ بالکل فن سے روکتا ہے، کیا وہ خوش مزاجی سے روکتا ہے، کیا وہ خوش اخلاق سے روکتا ہے، کیا وہ اس طریقے کی باتوں سے روکتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت سی چیزوں میں نا، کھیل کود سے روکتا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. 10ویں نمبر پہ جو میں سمجھتا ہوں اس سیشن کا جو حصہ بنانا چاہتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ اسلام پروموٹ فورسڈ میرج. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ بات کا قائل ہے کہ ابا جان کہیں کہ دھی دی یا پوت دی، پنجابی جیسی آکھی تھے یہ شادی جڑی ہے میں اتھے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے یا میں کوئی شخص زبردستی جبرن جو ہے وہ شادی کروا دے کسی کی. تو اسلام کا اس بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موقف ہے، اسلام کہتا ہے سر اوکے، لیکن اصل میں اسلام کا اس بارے میں کیا موقف ہے اس کو ڈیٹیل سے سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس سیشن کا پارٹ بنانے لگے ہیں. 11ویں نمبر پہ ایک جو کویسچن ہے وہ بطور خاص عورتوں کو اسلام میں لانے کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے، اور بعض مسلم عورتیں اس کو معیوب کن سمجھتی ہیں اور اس کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں. وہ یہ ہے کہ اسلام پروموٹ پولی گم. ٹھیک ہے پولی گمائے میرے خیال سے لفظ ہے ایز دا نارم. وہی سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک سے زائد عورتوں کو ایز اے نارم کے طور پہ لیتا ہے. وہ کہتا ہے جس نے ایک سے زیادہ عورتیں نہیں کی تو اس نے تو پتہ نہیں کچھ کیا ہی نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں. اور وہ پروموٹ کرتا ہے اسلام 4 شادیوں کو کم میکسیمم. ٹھیک ہے اور منیمم 1. 4 شادیوں کے پیچھے حکمت کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلام کی اصل میں رائے کیا ہے، اور اس کے متعلق جو بھی آؤٹ پٹس ہیں اس کی اور رسپانسبلٹیز ہیں ان تمام کا احاطہ کرنا اس سیشن کا انشاءاللہ حصہ ہوگا. 12ویں نمبر پہ جو لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں، غیر مسلم ہیں یا ایتھیسٹ طبقہ ہے، بے دین طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام میں تو فرقے ہی بہت ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ فرقہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ فرقہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ فرقہ ٹھیک ہے. سر میں کس کو فالو کروں؟ یعنی غیر مسلم اگر اسلام میں آنا چاہتا ہے تو یہ اس کا کویسچن ہوتا ہے. اس کویسچن کو کیسے ڈیل کرنا ہے
یہ ہم نے انشاءاللہ اس سیشن کا پارٹ بنانے جا رہے ہیں۔ 13ویں نمبر پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس سیشن کا حصہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو موت کے تو قائل ہیں، یعنی موت سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن قبر کے اور آخرت کے حشر کے قائل نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سر موت کے بعد زندگی کیا، اس کا کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایسی مسلمانوں نے جو ہے نا وہ ایسی بات بنائی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی بات ہی نہیں ہے، اور یہ دنیا جہان ہے، اس پہ آپ جو مرضی کریں، یہ کریں وہ کریں۔ یعنی یہ خاص طور پہ ایسی اس طبقے کا ہوتا ہے، کیونکہ جو مذاہب سے کچھ ریلیٹڈ لوگ ہیں، یہود و نصارہ، ان کو قیامت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ڈیٹیل ان کے جو ہے نا وہ کتابوں کے اندر مل جاتی ہے، اس وجہ سے وہ اس چیز سے بچے ہوئے ہیں۔ تو بطور خاص یہ کویسچن ان لوگوں کو لے کے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کم از کم مسلم جو امہ ہے، مسلم یوتھ ہے، تو اس کو اسپیشلی پتا ہو کہ موت کی حقیقت کیا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں۔ 14ویں نمبر پہ ہم جو اس سیشن کا پارٹ بنانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو کہ میڈیا نے اس جو ہے نا وہ 20-22 سال کے اندر بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے، اور مسلمانوں کے ماضی کو چھپانے کی اور اس کو تباہ کرنے کی اور ان کی کتابوں کو اور ان کی لائبریریوں کو جو ہے نا وہ جلانے کی اور جو ہے نا وہ سمندروں اور دریاؤں کی زینت بنانے کی جو بھرپور کوشش کی گئی، اس کے پیچھے یہی لاجک تھی۔ آج وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمز آر بیکورڈ اینڈ اینٹی سائنس، کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑی بیکورڈ قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور یہ ویسے ہی سائنس کے بڑا اینٹی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کوئی بندہ سائنس پڑھے۔ یہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ اسلام کیا سائنس کی جو ہے نا وہ سائنس کی ترقی یا سائنس کو پڑھنے سے روکتا ہے؟ کیا اسلام نالج سے روکتا ہے؟ کیا اسلام آبزرویشن سے روکتا ہے؟ اس چیز کو ہم اپنے سیشن کا پارٹ بنانا چاہتے ہیں۔ 15واں اور آخری جو کویسچن ہے، جو کہ ایک پچھلے کویسچن سے کچھ نہ کچھ اوور لیپ بھی کرتا ہے، جو کہ فورتھ میرج کا تھا، یہاں پہ غیر مسلمز کی جانب سے اور بطور خاص میڈیا کے اوپر، یہ ابھی پچھلے کچھ سالوں میں آپ غور کریں گے، بلکہ اسی سال میں بھی یہ بڑا جو ہے نا وہ فتنہ ایک پورا برپا کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان جو ہے یہ فورسڈ کنورژن کرواتے ہیں اپنے ریلیجن کی، یہ چاہتے ہیں کہ مذہب کو ہم فورس کروا کے جو ہے نا وہ چینج کروا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کیا فورس کنورژن کی سے ریلیٹڈ کیا بات کرتا ہے؟ اس کا موقف کیا ہے؟ تو یہ 15 کویسچنز میں سمجھتا ہوں ایک اسٹرانگ مین اینڈ وومن، ٹھیک ہے، اور اسٹرانگ یوتھ، مسلم یوتھ بنانے کے لیے میرے خیال سے یہ 15 کویسچن جن کو میں سمجھ پایا ہوں، ان کو کم از کم ڈیلیور کرنا، ان کی حکمتوں کو سمجھنا، اس کے بارے میں اسلام کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ آپ آج کے سیشن سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس سیشن کو بالکل فری آف کاسٹ کیوں کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا وقت قیمتی نہیں ہے، آپ کا وقت قیمتی نہیں ہے، ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں مصروف، بہت مشکل سے ٹائم نکال کے اس بیسک کاز کے لیے جو ہے نا وہ وقت دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آپ سے بھی ہم یہی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ بھی میکسیمم کوشش کریں کہ اپنے سے ریلیٹڈ جتنی کمیونٹی ہے ان تک آپ یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، ان تک لیکچر بھی پہنچائیں، تاکہ وہ لیکچر سنیں گے نا ایک دفعہ تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کن کویسچنز کے آنسر لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پھر آپ ایڈ بھی کروائیں۔ اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ میری ٹیم کے 2 لوگ میل اور فیمیل میں دو نمبر جو ہے وہ آپ یہاں پہ پیسٹ بھی کر دیں، وہ آپ کو گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے۔ میل اس پہ کانٹیکٹ کر لیں، فیمیل دوسرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں گے، تو اس سے آپ جو ہے نا وہ ایک انگیجنگ ہو جائے گا، باقی لوگوں کو بھی آپ ایڈ کروا لیں گے۔ صدقہ جاری ہے، کوئی سیکھ لے گا، ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے خیر، اور اس سیشن کو اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ سنڈے ٹو سنڈے کچھ ٹائم ممکن ہے، ہمیں کچھ زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ تو اب میں آپ کے کویسچنز کی طرف آتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے ان کویسچنز کو لے کے، یا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سے الگ کوئی کویسچن، ٹھیک ہے، تو وہ مجھ سے ہینڈ ریز کر کے اس کویسچن کو ایڈ کروا سکتا ہے۔ اس کا انالیسز میں ضرور کروں گا کہ اس کویسچن کی کتنی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کویسچن کو ایڈ کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ
کم تری کا شکار نہیں ہونا, آپ کویشچن کھول کے بولیں, پاسبلٹی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں اس کو ہلکا لیکن وہ کویشچن واقعی امپورٹنٹ ہو. جی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے لائبہ ریاض نے. جی لائبہ ریاض, کیا کویشچن ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی السلام. جی میں یہ کچھ سوالات میرے مائنڈ میں تھے تو میں وہ رکھنا چاہ رہی تھی. وہ یہ تھے کہ آج کل ہمارے یوتھ کے اندر یہ ایک کامن مسکنسیپشنس ہیں. فرسٹ آف آل یہ کہ جو آج کل کی یوتھ ہے نا, جو فیمیل ہے یا میل ہے, یا یہ فیمیل کی بھی بہت زیادہ تھنکنگ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو یہ میرج اور کیریئر کے جو ریلیشن ہے نا ایک دوسرے کا, کہ اس میں ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم کر لیں گے, کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ارلی میرجز کو پروموٹ کرتا ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم ٹائم پہ شادی کر لیں گے یا اگر یہ کر لیں گے تو ہمارا کیریئر جو ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گا, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اور سیم یہ مطلب دونوں جینڈر کا یہ مسکنسیپشن ہے. تو یہ ایک بہت ایسی چیز ہے جس کا مسکنسیپشن جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے اس کے بارے میں. اور دوسرا یہ کہ دوسرے نہیں ہوں سوال. میں ٹیم سے گزارش کروں گا یہ کویشچن نوٹ آؤٹ کر لیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا پہلے کویشچن کی تھوڑی سی باتیں, تو یہ ایک دفعہ کمنٹ باکس میں بھی کر دیجیے گا. جی آپ بات کنٹینیو رکھیں. جی جی لائبہ ریاض. اور جی اور دوسرا مجھے جو ہے نا مسکنسیپشن سمجھ لیں یا آپ کنفیوژن سمجھ لیں کہ لوگ آج کل جو ہے نا مس انٹرپریٹ ہمارے ارد گرد کے جو سراؤنڈنگ میں کیا جاتا ہے ایک ٹرم ہے صبر. تو پلیز اس کو اچھے سے الیبوریٹ کریں کہ اس کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں, کیا کیا اس کے فیزز ہیں, یا سمجھ لیں کہ ہم کس کس جگہ پہ کس طرح سے صبر کر سکتے ہیں. لائک ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر غلط بات کو, اس بات کو جو ہے وہ صبر کریں. تو کیا پھر صبر کا جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اوپر زیادتی کریں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں لائبہ, یہ جو آپ کا سیکنڈ کویشچن ہے, فرسٹ والا مجھے سمجھ نہیں ہے, میں دیکھتا ہوں کسی نے اگر کمنٹ باکس میں آپ کا کویشچن ریپیٹ کیا ہوا ہے. تو فرسٹ والا جو کویشچن, سیکنڈ والا جو کویشچن ہے صبر سے ریلیٹڈ, میرے خیال سے یہ مسکنسیپشن سے زیادہ تربیت سے ریلیٹڈ ہے. تو شامل کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. صبر, آپ کی بات اچھی ہے, صبر سے ریلیٹڈ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صبر کا مطلب کیا ہے. تو میرے خیال سے یہ تربیت سے زیادہ ریلیٹڈ ہے, اس کو اس لیے ہم اس سیشن میں کور نہیں کر پائیں گے. اس طرح ہمارے اگر اس طرح کے کویشچنز ہم ڈالنے لگیں گے نا, تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا ایک وہ بن جائے گا, بہت بڑا سیشن ہو جائے گا. اس کو ہم انشاءاللہ جی آہستہ آہستہ اگلے سیشن میں کہیں نہ کہیں ڈیل کر لیں گے چیزوں کو نا. تو بہرحال جی آپ, ٹھیک ہاں آپ کا یہ کویشچن سیکنڈ والا یہ ہے. فرسٹ والا ہے. فرسٹ والا آپ میں تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میں جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کل ہماری یوتھ میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر ہم میرج مطلب ہم شادی کر لیں گے اور تو ہمارا کریئر ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گا. مطلب وہ چوز کرتی ہیں میرج ورسز کریئر, تو وہ کریئر کو زیادہ امپورٹینس دیتے ہیں, جبکہ وہ چیز کو مطلب مسکنسیپشن ہے ان کے مائنڈ میں کہ یہ وہ جینڈرس کی بات ہے, جس فیمیل کی بات نہیں ہو رہی ہے, میل میں بھی اور فیمیل میں ہے. تو جی لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ابھی شادی نہیں کریں گے تو ہم اپنا پہلے کریئر سوچیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ یہ چیز آئے گی, اور اس کا وہ اس چیز کو امپورٹینس نہیں دیتے. تو جی پلیز اس کے بارے میں ہمبل کہ آپ مسکنسیپشن کو ضرور دور کریں. جی انشاءاللہ. یہ جو آپ کا فرسٹ والا کویشچن ہے یہ بھی میرے پوائنٹ آف ویو سے تربیت سے زیادہ ریلیٹڈ ہے, اور یہ کویشچن میرے خیال سے ڈیل کیا جا سکتا ہے نمبر 1 پیرنٹنگ میں, نمبر 2 یہ ڈیل کیا جا سکتا ہے میرج کورس کے اندر, ٹھیک ہے, یعنی جو میرج کاؤنسلنگ کورس ہے اس کے اندر. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی, میں اس کو نوٹ آؤٹ کر لیتا ہوں. آپ کا نمبر 1 صبر کا مفہوم جو ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, تو اس کو ہم سیشنز جو ہے نا ان کے درمیان ہی کہیں نہ کہیں ڈیل کر لیں گے. جس سیشن میں ہمارے پاس ٹائم بچ گیا نا, ممکن ہے بچ جائے گا. اور دوسرا آپ کا یہ ہے کہ شادی اور کیریئر کا جو آپس کا تعلق ہے, اس کو لوگوں کو مسکنسیپشن ہے. ٹھیک ہے جی. جی عمیر صدیق بھائی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سر میرا ایک کویشچن ہے کہ قرآن پاک میں سورہ شورہ میں نا وہ شاعروں کے بارے میں ایک آیات ہے جی کہ جو شاعروں کی پیروی کرتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، یا پھر وہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس پہ خود وہ یعنی کہ کوئی عمل نہیں کرتے، اس طرح کا کچھ ہے. تو اس کے بارے میں میری یعنی کہ کنسیپشن ہے کہ اس میں پھر ہمیں کیا اس کے بارے میں کہ شاعروں کے یعنی کہ ہمیں شعر ٹھیک وغیرہ ہو نہیں گیا، سننے ٹھیک، چاہیے جس طرح. یہ میں نے نوٹ آؤٹ کر لی ہے. یہ نوٹ آؤٹ کر لی ہے. یہ اصل میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو ایک سیشن میں کور کیا جائے. تو یہ آج کے سیشن میں کور کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو شاعری ہے نا، شاعری یہ اصل میں عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعراء کا اکثر طبقہ جو ہے وہ ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا ہے. یعنی کبھی وہ ایک بات کرتا ہے، کبھی وہ بالکل ہی اپوزٹ بات کر دیتا ہے، کبھی وہ کہاں سے بات اٹھاتا ہے، کبھی وہ کہاں سے بات اٹھاتا ہے. اس کے لیے کوئی ریفرنس، کوئی دلیل، کوئی بات بھی ضروری نہیں ہوتی. بعض اوقات وہ تخیلاتی بات اٹھا لیتا ہے، بعض اوقات بڑی لاجیکل اٹھا لیتا ہے. تو ایسی تمام شاعری جو اس طرح کے رتب و یابس سے بھری ہوئی ہو، اس سے بچنا چاہیے. وہ شاعری جس شاعری میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، امت کے لیے کام کیا گیا ہو، پازیٹیوٹی کے لیے کام کیا گیا ہو، بالکل پازیٹیو سینس ہو، کوئی جو ہے نا وہ عورتوں کے جو ہے نا وہ معاملات کو اور کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں کو بیان نہ کیا جائے. اس طرح کی شاعری پسندیدہ بھی ہے، اس کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جناب حسان بن ثابت جو کہ خود شاعر تھے، اللہ کے رسول ان سے سنا کرتے تھے اور کبھی کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، سنایا کرتے تھے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی سنایا کرتے تھے. تو اس طرح جناب علامہ اقبال رحمہ اللہ کی جس طرح کی شاعری ہے، میکسیمم کافی حد تک ان کی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. مولانا حالی کی جس طرح کی شاعری ہے، کچھ علماء نے جس طریقے سے شاعری کی ہے، کچھ لوگوں نے قرآن کریم کا ترجمہ میرے پاس بلکہ آیا بھی تھا ادھر ادارے میں، تو وہ ایک شاعر ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ پورے قرآن کریم کا ترجمہ اس لیول سے کیا ہوا ہے تاکہ ایک جو ہے نا وہ لے قائم رہے. تو یہ اس لحاظ سے اس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چونکہ ایک شارٹ کویسچن تھا، میں نے وہ شارٹ جو تھے ان کو تھوڑا سا میں نے وہ کیا ہوا تھا، ڈیلے کیا ہوا تھا کہ میں ان کو نہ ہی ڈسکس کروں. جی لبنہ بطول. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل ہم اگر کسی کو کچھ بولیں کہ اسلام کی چیز کو جوائن کریں یا اس پرسن کو فالو کریں، یہ ہمیں صحیح بات بتاتا ہے، تو وہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس چیز کو عمل کرتا بھی ہے کہ نہیں. موسٹلی ابھی میں نے جن کو بھی ویسے بھی ان کو بتاتی ہوں اسلام کی کوئی بات، کوئی حدیث، تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ ہے، آپ کو کیسے شور ہے، آپ جن سے سنا ہے وہ کون ہے، کیسے اس کوشچن کرتے ہیں جس کا ہم آنسر نہیں کر پاتے. اور موسٹلی میں نے جن کو آپ کا بتایا ہے نا، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہو از دس پرسن، یہ پرسن کون ہے اور آپ انہیں کیسے جانتی ہیں اور آپ کیسے یقین ہے کہ وہ خود بھی عمل کرتا ہے. تو اس چیز کو ہم کیسے کلیئر کریں. اور مین چیز کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ موبائل میں کیسے چیز سیکھ سکتے ہیں. موبائل میں تو آپ سانگ سنتے ہیں، اس میں بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اس سب کا سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیسے ایکسپلین کرے. جی اس کا آدھا آنسر جو ہے نا وہ تو ہمیں مل جائے گا کہ ہم کس فرقے کو فالو کریں، وہ اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور آدھا آنسر میں میری ذاتی زندگی سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں، جو نہیں ہے بھائی وہ یہ ہے کہ میرے بارے میں پوچھ لینا بھائی. ٹھیک ہے، میں ادھر اسلام آباد میں ہوتا ہوں فی الحال. ٹھیک ہے، اور ایک ایسے ادارے کے ساتھ فی الحال اٹیچ ہوں جو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے. ہمارا قرآنک ٹرانسلیشن پہ نصاب ہے پورے کے پی کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وفاق میں، پنجاب میں NOC ہے، سندھ میں بات چل رہی ہے. تو ہماری کتابیں جو ہے نا وہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں. اور علوم اسلامیہ میں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور علوم اسلامیہ میں نے کیا کہاں سے ہوا ہے؟ جامعہ اسلامیہ صادق آباد سے کیا ہوا ہے. بالکل انٹروڈکشن آپ کو لینا چاہیے. اور باقی رہے عصری تعلیم، تو عصری تعلیم میں نے رحیمہ خان سے حاصل کیا. رحیمہ خان میں بہت سے ابھی یہ میرے خیال سے میکسیمم لوگ تو خواجہ فرید سے ہوں گے، تو خواجہ فرید یونیورسٹی سے میں نے کیمیکل انجینئرنگ کی ہے. مجھے اکثر لوگ یہاں پہ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو عملی طور پہ میں کیسا ہوں، ظاہری بات ہے کہ انسان ہوں تو کہیں غلطی بھی کرتا ہوں گا، تو بہت اتنا بھی نہیں ہو کہ میں کہوں گا بالکل غلطی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو قائل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو قائل ایسے کر سکتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اصول جو ہے وہ قرآن و سننا ہے. اگر شیطان بھی ایسی بات کرے نا جو قرآن و حدیث میں موجود ہے تو اس کو بھی مان لینا چاہیے. وہ آیت الکرسی شیطان نے سکھائی ہے، بات سمجھتے ہیں. تو ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں. پھر ہم مسلمان بھی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے. اور
قرآن کریم کے ہمارے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ جا کے سن لیں بھائی، کیا اعتراض کیا ہے وہ بتا دیں تو اس پہ انشاءاللہ سولو کر لیں گے۔ دیکھیں ہم ہر انسان کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اچھے کام کرے اور خود بھی اس کا پابند رہے جس چیز کی وہ واز کرتا ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ انسان یہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص کہ اس میں کوئی کمی اور خامی موجود نہیں ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی مانگا کریں ایسے لوگوں کے لیے۔ خیر جی لبنہ بتو۔ سر یہ تو چلیں کنسیپٹ ہو گیا، اس کا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ گروپ میں اپنی فل ڈیٹیلز کا بھی اگر دے دیں لنک یا رائٹ کر کے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ دوسرا سر یہ کہ موبائل میں سیکھنے، لیکچر لینے، اس چیز کا بہت اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ موبائل میں تو آپ ٹک ٹاک بھی چلا لیتے ہیں، دوسرے ایپس بھی یوز کر لیتے ہیں، تو اس میں آپ کیسے سیکھ رہے ہیں؟ اس کا بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کا کوئی ایزی آپ مجھے طریقہ بتائیں۔ دیکھیں جب بھی کوئی چیز آتی ہے نا اس کے استعمالات پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے وسلم نے بازار کو سب سے بری جگہ کہا ہے، اب کیا ہم کیا کریں کہ اب بازار میں جانا ہی بند کر دیں، اس کا استعمال چھوڑ دیں؟ بھائی اس کا پازیٹیو استعمال یہ ہے کہ ہماری جو چیز ضرورت کی ہم نے لینی ہے، تو بھائی قرآن و سنہ کو سمجھنا یہ ہماری ضرورت ہے، ہم نے تو اس کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا، ہم اس ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، ہمیں عقل دی ہے، وہ ذریعہ بنایا لوگوں نے بنایا، اس سے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تو حال یہ ہے کہ موبائل ایجاد ہوا اس کو ہم بالکل چھوڑ دیں، ہم کہیں ہم نے یوز ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا حال یہ ہے کہ موبائل کو استعمال کریں لیکن اس کے استعمال کو لرن کریں، سیکھیں کہ ہاؤ وی کین یوز اٹ افیکٹولی، ہم اسے پروڈکٹیولی کیسے استعمال کر سکتے ہیں، متاثر کن کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ہر عقل مند اور دانا شخص یہ کہے گا کہ ہم دوسری جو اپرچونٹی ہے اس کو اویل کریں، نہ کہ پہلی اپرچونٹی کو، کیونکہ دنیا اس طریقے سے آگے نکل جائے گی ان تمام ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے۔ ہم اگر وہیں پہ مسلم بیٹھے رہیں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنے علم میں اگر اتنا کسی کو مان ہے کہ وہ اتنا کتابی ماشاءاللہ سے ہے کہ وہ کتابوں سے اتنا پڑھتا ہے کہ اس کو کسی کا لیکچر سننے کے لیے اور علماء کو سننے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے، تو بھائی ماشاءاللہ اس کو اپنے علم پہ میرے خیال سے کبر ہی ہوگا۔ ہم نے تو 4 سال زانو تلمذ اختیار کر کے اپنے اساتذہ سے 4 سال لگا کے صرف ترجمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ اور اس کی تفسیر اگر ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے علماء سے پڑھا ہے تو وہی ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ اور وہ کون سا پڑھا ہے؟ وہ قرآن کریم جو اللہ کے رسول نے جو اس کی انٹرپریٹیشن کی اس لحاظ سے انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ جو اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں، جو اسٹرانگ قسم کے دلائل ہیں، اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور فرقہ واریت سے ہر حد تک پرہیز کیا جائے۔ پہلے فرقہ واریت کی لعنت جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر چکی ہے معاشرے کے اندر، جس کی وجہ سے ہم سیکھ نہیں پاتے۔ ہر ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں جو ہے نا وہ یہی چیز سوچتا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو آپ نے جو کویشچن سمجھنے ہیں وہ میں نے آپ کو کویشچنز کیا بتائے ہیں، اس میں کوئی فرقہ، کوئی آپ کو فرقہ سکھانا ہے کسی کا؟ آپ کو تو سکھانا ہی کوئی اور چیز ہے، بات سمجھتے ہیں؟ وہ ہماری تو شروع دن سے الحمدللہ یہ پریورٹی نہیں رہی کہ ہم کسی کو کسی جو ہے نا وہ فرقے کی دعوت دیں۔ ہماری پریورٹی یہ رہی ہے کہ قرآن و سنہ کی اور مضبوط دلائل کی اور ایک اسٹرانگ قسم کا جو ہے نا وہ مسلمان بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری شروع سے کوشش یہ ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو اس بات کا پتہ ہے۔ چلیں جی اقصی ریاض۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے لڑکیوں کو یہ چیز سمجھائی جاتی ہے کہ تمہاری شادی ہوگی اور تم نے اگلے گھر میں جانا ہے، تمہیں بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، بہت ساری چیزیں جو ہیں تمہیں صبر کرنا پڑے گا، مطلب بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، یہ ایک ریالٹی بھی ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ لڑکی کو ایک اچھی تربیت دی جاتی ہے، لیکن صرف لڑکی کو ہی کیوں دی جاتی ہے؟ یہ چیز مرد کو بھی تو بتانی چاہیے کہ تمہاری جب شادی ہوگی، تمہاری بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، تو تم نے کس طرح سے اس کو رشتے کو نبھانا ہے۔ تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ شاید مرد کو بھی یہ چیز بتانی ہاں چاہیے۔ یہ مسکنسیپشن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسکنسیپشن ہے کہ لڑکیوں کو لگتا ہے کہ صرف لڑکیوں کو ہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو اگلے گھر جا کے صبر کرنا پڑے گا، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ لڑکوں کو نہیں کہتے؟ بھائی کہتے ہیں، ہم لڑکوں سے پوچھو تو صحیح آپ، کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں آپ ہم بٹ سے بہت پوچھتے کم، نہیں ہیں بہت آپ۔ کم جگہ۔ میں اپنے طور پہ سوچوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی ہم ہی کہتے ہیں سارے کہ آپ صبر کرو بھائی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ صبر کرو، باہر کمانے میں صبر کرو، لے کے آنے میں صبر۔ اصل میں یہ چیزیں آ جائیں گی ہماری اسلام کے جو معاشرتی نظام ہے نا اس سے ریلیٹڈ، جو رسپانسبلٹی ہیں اسلام کی، جو اسلام نے عائد کی ہیں، پھر لوگ کیا کہتے ہیں اس کی ہمیں فکر نہیں ہوگی۔ پھر ہمیں یہ ہوگا کہ اسلام نے
ہم سب کی ذمہ داری کیا لگائی ہے, یعنی ایز اے ہسبینڈ, ایز اے وائف کیا ذمہ داری ہے, ایز اے مدر, ایز اے فادر کیا ذمہ داری ہے, ایز اے جو ہے نا وہ سن, ایز اے ڈاٹر کیا ذمہ داری ہے. تو یہ ساری اگر رسپانسبلٹیز ہمیں سمجھ آئیں گی نا, تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس پیدا ہوگا. لوگ جو مرضی کہہ رہے ہیں صبر کرو, فلاں کرو, یہ کرو, وہ کرو, ہمیں یہ چیز سمجھ آئے گی کہ بھائی جو ہے نا وہ ہمیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی تو ذمہ داری مجھ سے زیادہ ہے. یعنی اگر مرد کو پتہ لگ جائے نا کہ عورت کی رسپانسبلٹیز کیا ہے, تو مرد یہ سوچے گا اس کی ذمہ داری مجھ سے زیادہ ہے. اور اگر عورت کو پتہ لگ جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے, تو اس کو ایسا لگے گا کہ بھائی ساری ذمہ داری اس کی ہے. عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پابند کیا ہی نہیں ہے. اگر ہندو آپ ان کے جو ہے نا وہ ریلیجن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ لگے گی کہ ہندو عورت کو تو طلاق لے ہی نہیں سکتی, وہ خلا لے ہی نہیں سکتی. جو ایک دفعہ وہاں گئی نا, کسی بھی خامد ہے, وہ شرابی ہے, فلاں ہے, جو بھی اس کا خامد ہے, وہ اس سے خلا نہیں لے سکتی. اسلام میں تو یہ چیز بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسلام اتنا ایلاسٹیسٹی والا ہے, اس نے عورت کو کس طریقے سے رکھا ہے, بڑا بیلنس ہے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگوں کا یہ کویشچن ہے کہ اسلام اوپریسڈ وومن, اسلام جو ہے عورتوں کو جو ہے نا وہ تناؤ میں رکھتا ہے, زور زبردستی میں رکھتا ہے. تو یہ اکثر یاد آپ کا کویشچن انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہو جائے گا. یہ 8 نمبر کویشچن میرا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. جی محمد نبی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جی یہ جیسے اب دنیا نا لبرل ہوتی جا رہی ہے تو بہت سے لوگ نا اب خدا کو مانتے نہیں ہیں. مینس پہلے نمبر پہ تو عیسائیت ہے, پھر مذہب ہمارا اسلام آتا ہے. اب ایسے لوگ بھی بڑھتے جا رہے ہیں جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں خدا ہے نہیں, یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی. تو اس کے بارے میں ہم کس طرح اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں, یہ تو بتا دیں. یہ بہت آپ کا اچھا کویشچن ہے. میرے خیال سے ہم نا اس کویشچن کو اپنے ایک سیشن میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کے بارے میں جو لوگوں کا مطلب ملحد طبقہ جو آپ نے ڈسکس کیا ہے, ایتھیسٹ طبقہ, ان کا جو ہے نا کہ بھی اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں, اور ان کے پاس جو دلائل ہیں, ان دلائل کا جو ہے نا وہ انالیسس کرنا, اس کو ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے. کہ تھینک یو سر. بہت شکریہ جی, آپ نے یاد کروایا. یہ میرے ذہن میں نا ایک دن آیا تھا محمد نوید, ایک دن میرے ذہن میں یہ آیا تھا, لیکن میں آج اگر نوٹ کرنے بیٹھا ہوں, جب میں نے آپ کا لیکچر دینا تھا تو میں یہ مغرب کے بعد آ کے ہی یہ نوٹ کیے ہیں 15 کو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تو جب میں یہ نوٹ کر رہا تھا تو یہ اس ٹائم میں سے اسکپ ہو گیا, ذہن میں نہیں آیا. تو بہرحال یہ بہت اچھا جی کویشچن آپ سر, نے یاد کروایا. میں نے یہ پڑھا ہے نا, اب میں نے بک وغیرہ پڑھی اور نیٹ پر دیکھا ہے, تو ایسے لوگوں کی تعداد نا اب بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, یوروپ میں بھی اور دوسری کنٹری میں بھی. بالکل بالکل, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ میں نے آپ کا کویشچن نوٹ کر لیا اور اس کو میں نے 16 نمبر کویشچن لکھ دیا. جی یہ آپ سے کویشچن پوچھنے کے مقاصد یہ تھے کہ کوئی ایسا کویشچن السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, ہوگی بات. جی کامران علی شیر. سر سر میری بات نہیں ہوئی. جی نوید بھائی آپ نے ایک منٹ کامران بھائی, نوید بھائی آپ نے لکھوا تو لیے کویشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوید بھائی. نہیں سر وہ میرا نہیں تھا, وہ محمد علی تھے. محمد علی تھے, کوئی کو میں جی نہیں تھا سر. جی جی بتائیں نوید بھائی بتائیں. ہاں جی سر, جیسے آپ سوال میں میرے خیال میں آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی کرایا کہ ہم نظام میں نا جو ہمارا نظام معیشت ہے اس میں سود کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں. اور اس ہمارے ہاں مسکنسپشن یہ ہے کہ جب ہم کسی کو یہ کہیں گے نا ہماری جو طریقہ اسلام ہے, جہاں پہ ہم جدید ٹیکنالوجی یا سائنس کے حامل بھی نہیں تھے, اور ہم نے 3 براعظموں پہ حکومت بھی کی الحمدللہ, طریقہ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ کیوں سٹوری سنا رہے ہیں, وہ پرانا دور تھا, وہ ایک الگ سسٹم تھا, تو آج کے دور میں ہم اس نظام کو کیسے اپنا سکتے ہیں, اس بارے میں تھوڑا کلیئرفائی مسلمان کیجیے گا. کیسے, آج کے دور میں مسلمان کہ وہ کیسے, ایک کیا پرانا دور تھا. ہاں؟ جی جی, آج کے دور میں مسلمان وہ نظام کیسے اپنا سکتے ہیں, وہ کیسے جو اپنا معاشی سکتے ہیں. جی جی نظام بالکل. تھا وہ کیسے اپنا دیکھیں یہ سکتے جو ہیں, آپ نے کیونکہ بات آج کا کی نا نظام تو کہ ایڈوانس ہے, ہم ایک منٹ, ایڈوانس چل رہے ہیں یہ جو ٹیکنالوجی آپ میں نے بات کی نا کہ ہر تاریخ ایک سے ہمیں چیز یہ میں. بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ 3 بر اعظموں پہ حکومت کر لی, حالانکہ ان کے پاس کوئی سائنس نہیں تھی. تو بھائی اصل میں سائنس ہے ہی مسلمانوں کے پاس, یہ بھی مسکنسیپشن ہے نا. اصل میں سائنس تھی ہی مسلمانوں کے پاس, یہ تو جب چینج ہوا ہے, کنورژن آئی ہے, یعنی مسلمانوں کی یہ بڑی بڑی امپائرز گری ہیں جب, خاص طور پہ جو عثمان امپائر ہے,
دوسرے نمبر پہ یہ جو ہمارا پورا یہاں پہ ہندوستان میں جو ہمارا معاملہ تھا مغل سلطنت جو تھی، اور اس سے پہلے کچھ سلطنتیں تھیں، یہ جب گری ہیں اس کے بعد چینج جو ہے نا وہ جو آیا ہے وہ دیکھنے والا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جو ہیں ان کے پاس تو ایسا نظام ہی نہیں۔ اب وہ یہ جو آپ کا کویسچن ہے نا، یہ کویسچن ہم ڈیل کریں گے اسلام کے معاشی نظام میں کہ مسلمانوں کا معاشی نظام کیسے ہوگا، اس کو کیسے ڈیل کریں گے۔ پھر آپ نے جو کہا کہ سائنس سے ریلیٹڈ، تو میں نے یہ کویسچن ڈالا تھا کہ مسلم آر بیکورڈ اینڈ اینٹی سائنس، اس میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ کامران علی شیر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی سپوز اگزامپل کے طور پر اگر کوئی سوسائٹی بنتی ہے، اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، سپوز کوئی پریزیڈنٹ، وہ نہ ہمیں نیکی کی راہ کے بارے میں بتاتا ہے اور لیکن خود مطلب غیر محرم کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور نہ انہیں روک ٹوک کرتا ہے نہ کچھ، اس کے انگیسٹ اسلام کے جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا روک ٹوک سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ بڑا ڈیٹیل میں بڑا کویسچن ہے، اس میں یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا کہ اسلام میں حکومت اور رعایا کا کیا آپس کا تعلق ہے اور کس حد تک روکا جا سکتا ہے۔ اس پہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہی ہے؟ سر صرف پہلی سلائڈ ہی نظر آ رہی ہے، اس کے بعد اچھا کوئی نہیں۔ پہلی نظر آنی تھی نا یار، یہ کتاب دکھا رہا ہوں میں اپنے، جہاں میری تصویر آ رہی ہے اس پہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کتاب حکمران اور رعایا کے شرعی تعلقات، ٹھیک ہے۔ یہ کافی لمبا ایک پورا ٹاپک ہے، میں لکھ لیتا ہوں اسے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے ایکسکیوز می سر، جی۔ سر یہ پوائنٹس ایک دفعہ دوبارہ جو ہے ان کے نیمز شیئر کر دیں جو آپ نے لکھے تھے پیج پہ، سر جو آپ کی طرف سے۔ میں اس کو، یہ بہت لمبا ہو جائے گا، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، میں یہ ریکارڈ کیا ہوا ہے سیشن، یہ جیسی ریکارڈنگ آف ہوتی ہے میں اپلوڈ کروں گا، وہاں سے آپ لے لیجئے گا پوائنٹس جی۔ کسی کا اوکے کوئی، تھینک یو سر۔ جی ٹائم لگ جائے گا نا ہمیں کافی جی۔ کسی کا اور کوئی کویسچن ہے جی؟ میرے خیال سے کسی کا کوئی کویسچن نہیں ہے، تو میں یہاں ریکارڈنگ بھی آف کر دیتا ہوں، دعا بھی پڑھ لیں آپ لوگ۔ سبحان جی السلام علیکم۔ جی کاشف نواز، وعلیکم السلام۔ سر میں فرحت بات کر رہی ہوں، فرحت کریم، مسز سوری۔ کریم۔ جی میرا کویشچن یہ ہے، وٹ از پرپز آف آور لائف؟ اچھا ہے، اچھا ہے۔ اس میں نے اصل میں نا یہ کویسچن ڈالا ہوا تھا، میں اگر آپ کو موبائل سے دکھاؤں نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ مسکنسیپشن نہیں ہے، یہ تربیتی پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے۔ کہاں گیا میرا نوٹ پیڈ؟ دوسرا کویشچن سر یہ ہے اچھا، کہ یہ میں نے نا جب شادی کے بارے میں میں نے لکھا تھا تخلیق انسان کیسے اور کیوں، ٹھیک ہے، تو اس میں پرپز آف لائف بھی آ جاتا ہے جی۔ بہرحال اس کو ہم نہیں ڈسکس کر رہے، یہ کویسچن تھوڑا سا، پھر اس طرح کے کویسچن لیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا کام، اس کو پھر کبھی انشاءاللہ جی۔ اچھا دوسرا کویشچن یہ ہے، کہا جاتا ہے اسلام میں، میں نے سنا ہے، میں نے پرسنلی پڑھا